وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ شرح جامی کا ہم 10واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ علامہ جامی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ إِمَّا مَجْرُورٌ عَلَىٰ أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَعْنًا۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے ہم صرفی اور نحوی حوالے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہوا یہ مبتدا ہے اور مجرور علی انہ صفۃ لمعنى یہ اس کی خبر ہے۔ اسی طرح ومعنہ یہ مبتدا ہے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اور ما لا يدل جزء لفظه علی جزئه یہ اس کی خبر ہے۔ اور وفیہ انہ یوہم ان اللفظ یہ فیہ خبر مقدم ہے، اور انہ یوہم ان اللفظ یہ سارا ملا کر مبتدا مؤخر ہے۔ ولیس الامر کذالک، لیس فعل ناقص ہے، الامر اس کا اسم ہے، اور کذالک یہ اس کی خبر ہے۔ فإن اتصاف المعنى بالافراد والترکیب، یہ انا کا اسم ہے، یہ اتصاف المعنى بالافراد والترکیب، انما هو بعد الوضع یہ اس کی خبر ہے۔ فینبغی یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور ان یرتکب فیہ تجوز یہ بتاویل مصدر ہو کر اس کا فاعل ہے، اور تجوز جو ہے یہ ان یرتکب کا نائب فاعل ہے۔ من قاتل قتیلا، یہ قاتل قتیلا یہ شرط ہے من کی، اور فلہ سلبہ یہ جملہ جو ہے یہ جزا بن رہا ہے من قاتل قتیلا کی۔ او مرفوع کا عطف پیچھے پڑ رہا ہے مجرور ان پر، اور ومعنہ حینئذ ما لا یدل تو معنہ یہ بھی مبتدا ہے، اور ما لا یدل جزءہ علی جزء معنہ یہ اس کی خبر ہے۔ لا بدہ میں لا نفی جنس ہے، اور بدہ اس کا اسم ہے، من بیان نکتۃ فی اراد احد الوصفین یہ اس کی خبر ہے۔ اور جملہ فعلیۃ یہ اراد مصدر کا مفعول بھی ہے، الآخری کا عطف پڑھ رہا ہے احد الوصفین پر، اور مفردن جو ہے یہ بھی اراد کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ وَكَأَنَّ النُّكْتَةَ فِيهِ كَأَنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے، النُّكْتَةَ اس کا اسم، اور التنبیہ علی تقدم الوضع یہ اس کی خبر ہے۔ وَأَمَّا نَصْبُهُ اما حرف شرط ہے، اور نصبہ یہ مبتدا قائم مقام شرط، فعلی انہ حال من المستقل یہ خبر قائم مقام جزا ہے، وَإِن لَمْ يُسَاعِدْهُ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ فَإِنَّهُ بِوَاسِطَةِ اللام، اِنَّا حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم ہے، اور بِوَاسِطَةِ اللام یہ متعلق ہو کر اس کی خبر ہے۔ آگے ہے ووجہ صحتہ یہ مبتدا ہے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اور ان الودع یہ اس کی خبر ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْأَفْرَادِ بِحَسَبِ الذَّاتِ لَكِنَّهُ مُقَارِنٌ لَهُ بِحَسَبِ الزَّمَانِ، اس کو حسب پڑھیں گے، یعنی ایک تو لفظ ہوتا ہے حسب اور ایک ہوتا ہے حسب۔ جب شروع میں حرف جار آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ حسب پڑھتے ہیں، اور شروع میں حرف جار نہ ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ حسب پڑھتے ہیں، جس طرح میں نے پیچھے یہ تمہیں قاعدہ بتایا تھا۔ وَهَذَا الْقَدْرُ یہ اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور کافٍ لصحۃ الحالیۃ یہ اس کی خبر ہے، کافی اصل میں تھا کافیٌ۔ وَهُوَ اِمَّا مَجْرُورٌ عَلَىٰ أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَعْنًى یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لفظ مفرد کی اعرابی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اعراب کیا ہے، یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَهُوَ اِمَّا مَجْرُورٌ عَلَىٰ أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَعْنًى لفظ مفرد یا تو یہ مجرور ہے کیونکہ یہ معنن کی صفت ہے، یعنی جو آیا نا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، تو معنن یہ موصوف ہے، اور مفرد یہ اس کی صفت ہونے کی بنا پر مجرور ہے۔ وَمَعْنَاهُ اور اس کا معنی حِينَئِذٍ اس وقت، یعنی کس وقت کہ جب لفظ مفرد کو معنی کی صفت بنائیں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ مَا لَا يَدُلُّ جُزْءُ لَفْظِهِ عَلَىٰ جُزْئِهِ کہ وہ معنی جس کے لفظ کا جز اس معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ تو یہاں سے ما سے کیا مراد ہو جائے گا؟ معنی مراد ہوگا، کیونکہ جب اس کا موصوف جو ہے وہ معنن ہے تو صفت میں بھی معنی ہی کی بات ہوگی۔ اچھا جی، وفیہ انہ یوہم ان اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالافراد والترکیب قبل الوضع وليس الامر كذلك فإن اتصاف المعنى بالافراد والترکیب انما هو بعد الوضع۔ یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وہم کا دفیہ کر رہے ہیں۔ وہ وہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے مفرد کو معنی کی صفت بنایا ہے، آپ نے مفرد کو معنی کی
صفت بنایا ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جو معنی مفرد ہو، اور یہ مفرد کو معنی کی صفت بنانا، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ معنی کا افراد اور ترکیب کے ساتھ اتصاف یہ پہلے ہوتا ہے، اور لفظ کی وضع معنی کے لیے بعد میں ہوتی ہے. لفظ کی وضع معنی کے لیے بعد میں ہوتی ہے. اور یہ ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب فعل یا شبہ فعل کی کسی چیز کی طرف نسبت ہو اور وہ چیز آگے کسی صفت کے ساتھ متصف ہو، تو اس چیز کا اس صفت کے ساتھ اتصاف جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اور فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس چیز کی طرف بعد میں ہوتی ہے. جیسے جاءنی رجل عالم، اب اس میں جاء فعل ہے اور اس کی نسبت ہو رہی ہے رجل کی طرف، اور رجل یہ ایک صفت کے ساتھ متصف ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ علم والی، وصف علم کے ساتھ متصف ہے. اب فعل کی نسبت ہے ایک کلمہ کی طرف، اور کلمہ ایک چیز کے ساتھ ایک وصف کے ساتھ متصف ہے. اب اس مثال پر بھی اگر غور کریں تو رجل کا عالم کے ساتھ اتصاف یہ پہلے ہے، اور جاء کی نسبت رجل کی طرف جو ہے وہ بعد میں ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جب کوئی بندہ کہتا ہے آیا میرے پاس ایسا بندہ جو کہ عالم تھا، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کا آنا پہلے ہے اور عالم ہونا بعد میں ہے، نہیں، یعنی فعل کی نسبت ہم پہلے نہیں کریں گے، بلکہ اس چیز کا جو وصف ہے اس کے ساتھ اس کا اتصاف پہلے کریں گے کہ مرد کا عالم ہونا پہلے ہے، صفت علم کے ساتھ اس کا متصف ہونا پہلے ہے، اور میرے پاس اس کا آنا یہ بعد میں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کسی لفظ کا کسی صفت کے ساتھ اتصاف ہو تو اتصاف پہلے ہوتا ہے اور فعل کی نسبت. اب اسی طرح ودع یہ ایک فعل ہے، اس کی نسبت ہو رہی ہے معنی کی طرف، اور معنی اس کا اتصاف ہے مفرد کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے اس کا اتصاف؟ مفرد کے ساتھ. اب یہ بتائیں کہ اتصاف پہلے ہوگا یا فعل کی نسبت پہلے ہوگی؟ معنی کا اتصاف پہلے ہوگا. کہ اس سے کیا لازم آتا ہے کہ معنی صفت افراد کے ساتھ پہلے متصف ہوگا اور لفظ کی وضع اس معنی کے لیے بعد میں ہوگی. لفظ کی وضع اس معنی کے لیے بعد میں ہوگی. حالانکہ ایسے تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ لفظ پہلے کسی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، پھر وہ لفظ جو وہ معنی جو ہوتا ہے وہ مفرد یا مرکب ہوتا ہے، پھر بعد میں جا کر وہ معنی افراد یا ترکیب. بات اکیلے افراد کی کافی تھی، لیکن ترکیب کی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس کا مد مقابل ہے. مفرد کا مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہونا. تو افراد سے مراد ہوتا ہے مفرد ہونا، اور ترکیب سے کیا مراد ہے؟ مرکب ہونا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے اس میں کہ لفظ کی وضع جو ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، اور اس معنی کا مفرد یا مرکب ہونا یہ تو بعد میں ہوتا ہے. حالانکہ اگر مفرد کو معنی کی صفت بنائے تو اس کا الٹ لازم آتا ہے، اس کا برعکس لازم آتا ہے. وہ کیا؟ اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ معنی یہ مفرد یا مرکب پہلے ہوتا ہے اور لفظ کی وجہ اس کے لیے بعد میں ہوتی ہے. یہ بات درست نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. فینبغی سے علامہ جامی رحمہ اللہ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. نیچے بین السطور میں لکھا ہے کہ فیاجیبو ای فیاجیبو. تو یہاں پہ ینبغی ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے مناسب ہے، لیکن یہاں پہ مناسب ہونے والا معنی اس کا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا کیا معنی ہوگا؟ واجب ہے. اچھا جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ مجاز بے اعتبار ما یعول الیہ کا ارتکاب کیا گیا ہے. کس چیز کا ارتکاب کیا گیا ہے؟ مجاز بے اعتبار ما یعول الیہ. اس کو اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی وصف کے ساتھ متصف بعد میں ہو لیکن اس کو پہلے کر دیا جائے، لیکن اس کو پہلے کر دیا جائے. تو جس طرح کے معنی کا مفرد یا مرکب کے صفت کے ساتھ متصف ہونا یہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن اس کو پہلے کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو اور جب پیچھے صفت بنایا گیا. اور کما یرتکب فی مثلی سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجاز بے اعتبار ما یعول الیہ کی ایک مثال بھی بیان کر رہے ہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنی طرف سے کر دیا کہ یہاں پہ مجاز بے اعتبار ما یعول الیہ ہے. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ احادیث کے اندر بھی مجاز بے اعتبار ما یعول الیہ جو ہوتا ہے اس کا ارتکاب کیا گیا ہے. احادیث کے اندر بھی اس کا ارتکاب، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاد پر ابھارتے ہوئے فرمایا کہ من قاتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جو کسی مقتول کو قتل کرے اس کے لیے اس کا سامان ہے. اب قتیلا یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتی ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتی ہے. یہاں پہ قتیل جو صفت مشبہ ہے یہ کس کے معنی میں ہے؟ اس میں
مفعول کے معنی میں ہے. اب مطلب کیا بن جائے گا؟ جس نے کسی مقتول کو قتل کیا، جس نے اس کے لیے اس کا سامان ہے، اس کے لیے سامان ہے. حالانکہ مقتول کو تو قتل نہیں کیا جاتا، قتل تو زندہ بندے کو کیا جاتا ہے. قتل تو یہ جس طرح کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، یہ 2 لائنیں نیچے 1 نمبر حاشیے میں، کہ من قتل شخصا حیا من اہل الحرب فلہ سلاحہ وثوبہ، کہ جس نے اہل حرم میں سے ایک زندہ شخص کو قتل کیا اس کے لیے اس کے ہتھیار اور اس کے کپڑے ہیں. تو جو سامان وغیرہ ہے یہ اس جو قتل کرنے والا ہے کافر کو، اس مجاہد کو یہ چیز دی جائے گی. اب یہاں پہ مجاز باعتبار ما یؤول الیہ کا ارتکاب کیا گیا اس حدیث میں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ کافروں نے مقتولیت والی وصف کے ساتھ متصف بعد میں ہونا تھا، لیکن ان کو پہلے کر دیا گیا ہے، لیکن ان کو پہلے کر دیا گیا ہے. تو جس طرح من قاتل قتیلا میں مجاز باعتبار ما یؤول الیہ کا ارتکاب کیا گیا ہے، اسی طرح الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد میں بھی مجاز باعتبار ما یؤول الیہ کا ارتکاب کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ کی وضع پہلے ہوتی ہے، وہ افراد اور ترکیب کی صفت کے ساتھ متصف بعد میں ہوتا ہے، یعنی مفرد اور مرکب بعد میں ہوتا ہے. تو وہ جو چیز بعد میں ہونی تھی انہوں نے اس کو پہلے کر دیا، انہوں نے اس کو پہلے کر دیا. تو مجاز باعتبار ما یؤول الیہ کا ارتکاب کیا گیا ہے. اچھا جی آگے ہے او مرفوع علی انہ صفۃ للفظ. یہاں سے علامہ جامی رحمہ اللہ لفظ مفرد میں اس کی دوسری ترکیبی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ترکیب میں کیا بن سکتا ہے. کہتے ہیں کہ او مرفوع، یا یہ مرفوع ہے علی انہ صفۃ للفظ، اس بات پر کہ یہ لفظ کی صفت ہے. یعنی الکلمۃ لفظ وضع میں لفظ کیا بن جائے گا؟ موصوف، اور مفرد اس کی کیا بن جائے گا؟ صفت. اور جب لفظ کیا ہے؟ الکلمۃ کی خبر ہے. اور جب موصوف کی حالت رفعہ، کیونکہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں، جب موصوف کی حالت رفعہ تو صفت کی حالت بھی رفع ہوگی. تو کیا پڑھیں گے؟ مفردن. اس صورت میں کیا پڑھیں گے؟ مفردن. اچھا تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَمَعْنَاهُ حِينَئِذٍ مَا لَا يَدُلُّ جُزْءُهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ لفظ جس لفظ کا جز اس لفظ کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. اب یہاں پہ ما سے مراد معنی نہیں ہوگا، ما سے مراد لفظ ہوگا. جب پہلے ہم نے مفرد کو معنی کی صفت بنایا تھا تو ما سے مراد معنی تھا. اب یہاں پہ چونکہ مفرد کو ہم لفظ ان کی صفت بنا رہے ہیں تو مفرد ان سے کیا مراد ہوگا؟ لفظ مراد ہوگا. کہ اس سے کیا مراد ہوگا؟ لفظ مراد ہوگا، کہ وہ لفظ کہ جس لفظ کا جز اس کے لفظ کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. ولا بد حينئذ من بیان نکتۃ فی اراد احد الوصفین جملۃ فعلیۃ والآخر مفردا. یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک احسن بات کی مخالفت پر ایک نکتے کو بیان کر رہے ہیں. کس پر؟ احسن سے مراد ہوتا ہے ایک خوبصورت بات، کہ ایک بات جو خوبصورت تھی، یعنی ایک طریقے کے مطابق عبارت کو لانا یہ زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اس خوبصورت طریقے کی مخالفت کی ہے تو مخالفت کرنا بھی ظاہر ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ حکیم کا کام، دانا کا کام جو ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اب ایک اچھی بات کی مخالفت کیا تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی. اور یہ میں احسن کا لفظ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ حاشیے کے اندر بھی احسن کا لفظ لکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 2 نمبر حاشیے میں لکھا ہے کہ اذا جعل المفرد، کہ جب مفرد کو بنایا جائے صفت اللفظ، لفظ کی صفت من ذکر نکتۃ، تو ضروری ہے ایک نکتہ کو ذکر کرنا. کیوں؟ لأنہ علی ھذا التقدیر، کیونکہ بے شک شان یہ ہے کہ اس تقدیر پر سارا للفظ صفتان، لفظ کی 2 صفتیں ہو جائیں گی. جب مفرد کو لفظ کی صفت بنائے تو لفظ کی کتنی صفتیں ہو جائیں گی؟ بھئی ایک صفت بن جائے گی وضع، اور دوسری صفت کون بنے گی؟ مفرد. 2 صفتیں بن جائے گی نا. احداہما جملۃ فعلیۃ، ان میں سے ایک جملہ فعلیہ ہے، وہی وضع، اور وہ وضع لمعنن ہے. والاخری مفرد، اور دوسری صفت کون سی بن جائے گی؟ مفرد بن جائے گی. اچھا اور وہ کون ہے؟ وہی مفرد، اور وہ لفظ مفرد ہے، اور وہ لفظ، یہ 2 صفتیں بن گئی. کہتے ہیں والاحسن فی الوصفین التشابہ، اور دونوں صفتوں میں زیادہ حسین بات مشابہت ہے. خوبصورت یہ تھا کہ دونوں میں مشابہت ہوتی، کہ جب پہلی جملہ فعلیہ ہے تو دوسری بھی جملہ، اگر دوسری کو مفرد بنا رہے ہیں تو پہلی کو بھی مفرد بناتے، دونوں کے درمیان مشابہت اختیار کر دیتے. یہ زیادہ حسین تھا. لیکون الکلام علی نسق واحد، تاکہ کلام ایک طریقے پر ہو جاتا. لیکن کہتے ہیں ومخالفۃ الاحسانی،
احسن کی مخالفت کرنا، جو ابھی میں نے کہا ہے نا کہ ایک احسن بات کی مخالفت پر ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ احسن کی مخالفت کیوں کی ہے. کہتے ہیں احسن بات کی مخالفت کرنا لا بد لها من نقطۃ، اس کے لیے ضروری ہے کسی نقطہ کا ہونا. کوئی نقطہ ہوگا تو پھر احسن بات کی مخالفت کریں گے. ایسے تو نہیں تھا کہ ایک کام بہتر بھی اور انسان کرے بھی نہ. ہاں کوئی حکمت ہوگی تو بہتر کام کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. لأن المتکلم بلیغ، کیونکہ بے شک متکلم بلیغ ہے. لا یخلو اختیارہ هذه الخصوصیۃ عن نقطۃ وحکمۃ، ان کا اختیار کرنا اس خصوصیت کو یہ نقطہ اور حکمت سے خالی نہیں ہے کہ متکلم وہ بلیغ ہیں اور ان کا اس نقطہ کو اختیار کرنا کہ پہلے میں جملہ فعلیہ لائے ہیں اور دوسری صفت جو ہے وہ مفرد لائے ہیں، یعنی دونوں صفتوں کو نہ جملہ فعلیہ لائے ہیں نہ دونوں کو مفرد لائے ہیں، ایک جیسا نہیں لائے، اس کا الٹ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات حکمت اور نقطے سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک حکمت موجود ہے، اس کے اندر ایک حکمت اور نقطہ موجود ہے. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَكَأَنَّ النُّقْطَةَ فِيهِ. اب یہ جو پیچھے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ احسن بات کی مخالفت کیسے ہوئی. احسن بات یہ تھی کہ جب پہلے لائے ہیں ودیہ ماضی لائے ہیں، جملہ فعلیہ لائے ہیں، تو آگے مفرد بھی اس کو اسم ذکر نہ کرتے بلکہ جملہ فعلیہ ذکر کرتے. یا جب دوسرے کو مفرد ذکر کیا تو پہلے کو ودیہ نہ ذکر کرتے بلکہ موضوع ذکر کرتے. موضوع لفظ موضوع مفرد اس طرح ذکر کر دیتے. لیکن پہلے کو جملہ فعلیہ اور دوسرے کو مفرد لائے ہیں. اس احسن کی مخالفت پر نقطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَكَأَنَّ النُّقْطَةَ فِيهِ، گویا کہ اس میں نقطہ التنبیہ علی تقدم الوضع علی الافراد، وضع کے افراد پر مقدم ہونے پر تنبیہ کرنا ہے. حیث اوتی بہ بصیغۃ الماضی، اس حیثیت سے کہ وضع کو ماضی کے صیغے کے ساتھ لایا گیا ہے. بخلاف الافراد، بخلاف افراد کے. مفرد کو ماضی کے صیغے کے ساتھ نہیں لایا گیا اور وضع کو ماضی کے صیغے کے ساتھ لایا گیا ہے. اگرچہ ماضی کا صیغہ یہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ماضی کا صیغہ جو ہے وہ وضع کے افراد پر مقدم ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وضع کے بھی ماضی والا کام ظاہر ہے پہلے ہوتا ہے، اور مفرد اس کے اندر تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہوتا. اسم ہے تو اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، تو فعل کے ماضی کے اندر گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جب پہلا ودیہ کو ماضی کا صیغہ ذکر کیا، اگرچہ یہاں پہ یہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت تو نہیں کر رہا، لیکن اتنی بات کی یہ ضرور خبر دے رہا ہے کہ وضع جو ہے وہ افراد پر مقدم ہے. وضع جو ہے وہ یعنی لفظ کی وضع پہلے ہوتی ہے اور اس کا مفرد ہونا، افراد سے مراد ہے مفرد ہونا، یہ بعد میں ہوتا ہے. لفظ کا مفرد ہونا یہ اس بات کی یہ ضرور خبر دے رہا ہے. تو یہ حکمت تھی، یہ وہ نقطہ تھا کہ جس نقطے کی بنا پر لفظ کی پہلی صفت جملہ فعلیہ لائے ہیں اور دوسری صفت جو ہے وہ مفرد لائے ہیں، دوسری صفت مفرد لائے ہیں. اس کو انہوں نے 3 نمبر حاشیے کے اندر بھی بیان کیا. کہتے کہ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ لِسَبَقِ الزَّمَانِ جی، اگرچہ یہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے ہے ودیہ ماضی کا صیغہ، لَكِنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ إِشَارٍ مَا بِتَقَدُّمِ الْوَضْعِ عَلَى الْإِفْرَادِ، لیکن یہ خالی نہیں ہے اس بات کی خبر دینے سے کہ وضع جو ہے وہ افراد پر مقدم ہے. اگرچہ یہ ماضی زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ یہ اس بات کی خبر دے رہا ہے چونکہ زمانہ ماضی میں کام گزشتہ زمانے میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مفرد کے اندر کسی زمانے کی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ اس بات کی یہ خبر دے رہا ہے کہ وضع جو ہے وہ پہلے ہو گئی ہے اور لفظ کی وضع پہلے ہوتی ہے اور اس کا مفرد یا مرکب ہونا یہ بعد میں ہوتا ہے. وَأَمَّا نَسْبُهُ وَإِن لَّمْ يُسَاعِدْهُ رَسْمُ الْخَطِّ، وَأَمَّا نَسْبُهُ بہرحال اس لفظ مفرد کا منصوب ہونا. اب یہاں پہ ایک سوال تو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ پیچھے کیا کہا کہ مفرد وَهُوَ إِمَّا مجرور او مرفوع، یا وہ مجرور ہے یا، اب یہاں پہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ او منصوب. کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا وہ منصوب ہے. لیکن یہاں پہ پہلے دونوں طریقوں کی مخالفت کر کے ایک الگ طریقہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اختیار کیا. کیا کہا؟ وَأَمَّا نَسْبُهُ، بہرحال اس مفرد کا منصوب ہونا. یہ ایک نیا طریقہ اختیار کیوں کیا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اس کے اندر بھی حکمت ہے. اور وہ حکمت کیا ہے کہ یہ جو مفرد کا منصوب ہونا ہے، اس کے منصوب ہونے کا جو طریقہ ہے وہ پہلے دونوں طریقوں کے برعکس ہے. پہلے دونوں طریقوں میں یعنی مفرد کا مجرور ہونا یا مفرد کا مرفوع ہونا، ان دونوں طریقوں کی رسم الخط موافقت کرتا ہے. رسم الخط موافقت کرتا ہے. لیکن اگر لفظ مفرد کے بارے میں ہم کہیں یہ منصوب ہے تو اس بات کی رسم الخط موافقت ہی نہیں کرتا. رسم الخط موافقت، کیونکہ منصوب ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے آخر میں الف بھی لکھا جاتا تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ لفظ مفرد اس کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو
اس کے بارے میں یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگرچہ رسم الخط اس کی موافقت نہیں کرتا، ای قاعدۃ الخط یعنی خط کا قاعدہ اس کی موافقت نہیں کرتا، لأن القاعدۃ فیہ کیونکہ بے شک اس میں قاعدہ یہ ہے کہ ان تکتب الالفاظ یہ کہ الفاظ کو لکھا جائے بصورت ایسی صورت کے ساتھ تقرأ فی حال الوقف کہ جو حالت وقف میں پڑھی جائے۔ رسم الخط کا قاعدہ ہوتا ہے کہ لفظوں کو ایسی حالت پر لکھیں کہ جس حالت پر ان کو وقف میں پڑھا جاتا ہے، جس حالت میں ان کو والتنوین تقلب الفا فی الوقف اور تنوین الف سے بدل دی جاتی ہے فی الوقف وقف میں۔ جب تنوین الف سے بدل جاتی ہے وقف میں دو زبریں، اور ظاہر ہے جب نون ساکن کو ما قبل فتح کے مطابق الف سے تبدیل کر دیں گے، اب جب وقف میں تنوین الف سے تبدیل کرنی ہے اور کلمہ کو لکھا اس حالت میں جاتا ہے کہ جس حالت میں وہ وقف میں ہوتا ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ مفرد کو الف کے ساتھ لکھتے، کیونکہ وقف کی حالت میں اس کی تنوین الف سے تبدیل ہو جانی تھی۔ اور رسم الخط کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کلام کو لکھا جائے اس صورت میں کہ جس صورت میں وہ الفاظ وقف کی حالت میں استعمال ہوتے ہوں، وقف کی حالت میں۔ اچھا لیکن کہتے ہیں فقولہ مفرد پس اس کا قول مفرد یلزم ان یکون فی آخرہ الف فی حالت النصب لازم ہے کہ اس کے آخر میں الف و نصب کی حالت میں، ما انہ لم یکن باوجود اس کے کہ نصب نہیں ہے، نصب نہیں ہے، فعلم انہ لیس بمنصوب اس سے پتہ چلا کہ یہ منصوب نہیں ہے۔ تو اس لیے چونکہ رسم الخط اس کی موافقت نہیں کرتا تھا، اس لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا کیا کہ ان پہلے جو مرفوع اور مجرور تھا اس میں ان کو الگ طریقے سے ذکر کیا اور مفرد کے منصوب ہونے والے طریقے کو الگ طور پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کو منصوب پڑھے تو منصوب کیوں پڑھیں گے مفردن؟ کہتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات ہیں، فعلی انہ سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی پہلی وجہ بیان کر رہے ہیں، او من المعنی سے اس کی دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کو منصوب پڑھیں تو یا تو یہ اس ضمیر سے حال بنے گا حال من المستقن فی ودیا، ودیا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے یہ اس سے حال بنے گا، وہ ضمیر ذوالحال بن جائے گی، اور یہ تو حال یہ بتائیں کہ 12 منصوبات میں سے ایک حال ہے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ او من المعنی الکلمۃ لفظ ودیا لمعنن میں جو معنن ہے وہ ذوالحال بن جائے گا، اور مفردن یہ اس معنی سے حال بن جائے گا، مفردن یہ اس معنی سے حال بن جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض شرح کے اندر تو نہیں لکھا گیا، البتہ حاشیے کے اندر وہ لکھا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا یقال لو کان حالا منہ لتقدم علیہ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر وہ اس سے حال ہو تو البتہ وہ اس پر متقدم ہو جائے، لأن صاحب الحال نکرۃ کیونکہ بے شک ذوالحال نکرہ ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اعتراض کر دیا، معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ ایک قاعدہ ہے اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر یعنی ذوالحال ہوتا تو معرفہ ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا۔ اب جب آپ معنن کو کیا بنائیں ذوالحال، تو معنن نکرہ ہے کہ نہیں؟ بے معرفہ کی 7 قسموں میں معرف باللام ہونا، مضاف ہونا، ٹھیک ہے نا، اسماء اشارات موصولات، ان میں سے تو کوئی قسم نہیں ہے معنن، تو یہ نکرہ ہے۔ اور جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال ذوالحال پر مقدم ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ حال کو ذوالحال پر مقدم ہے، کیونکہ کیا لفظ ہے الکلمۃ لفظ ودیا لمعنن مفردن، حال ہونے کی صورت میں۔ اب مفرد یہ حال ہے، یہ بعد میں ہے، حالانکہ اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ انہوں نے دیا لأننا نقول، حاشیہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے کہ اذا لم یکن لأننا نقول ھذا، اس لیے کہ بے شک ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا، اذا لم یکن صاحب الحال مجرورا، یہ تب ہوتا ہے کہ جب ذوالحال مجرور نہ ہو، جب ذوالحال صاحب الحال سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ذوالحال، جیسے کہتے ہیں نا صاحب مال، اور ذو مال بھی کہہ لیتے ہیں، مال والا، ذو کا معنی بھی ہوتا ہے والا، اور صاحب کا معنی بھی ہوتا ہے والا، ٹھیک ہے نا۔ جب ذوالحال مجرور نہ ہو فإن تقدیم الحال علی صاحب الحال المجرور ممتنع عند البصریین، کیونکہ بے شک حال کو مقدم کرنا ذوالحال مجرور پر، اس ذوالحال پر جو کہ مجرور ہو اس کو حال پر مقدم کرنا ممتنع عند البصریین، یہ بصریوں کے نزدیک ممتنع ہے، اس کیا ہے؟ اور یہاں پہ معنن یہ ذوالحال ہے، یہاں پہ اس لیے حال کو نہیں مقدم کیا کیونکہ یہ ذوالحال مجرور ہے، یہ ذوالحال، اور جب ذوالحال مجرور ہو تو صورت میں حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا یہ ممتنع ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کیا گیا۔ فإنہ مفعول بہ بواسطۃ اللام، یہاں سے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جی مفرد جو ہے یہ کس سے؟ معنن سے حال ہے، حالانکہ حال یا یہ فاعل سے ہوتا ہے یا یہ
مفعول سے ہوتا ہے، اور ما نا یہ فاعل ہے نا، جواب ما نا یہ مفعول ہے، اور مفعول دو طرح سے ہوتا ہے، حرف جر کے واسطے سے بھی ہوتا ہے اور حرف جر کے واسطے کے فَإِنَّهُ بِوَاسِطَةِ اللَّامِ، یہاں پہ معنی یہ مفعول تو ہے، فَإِنَّهُ مفعول بِهِ بِوَاسِطَةِ اللَّامِ، یہ مفعول بِهِ ہے لیکن لام کے واسطہ سے ہے، جب یہ مفعول ہے لہذا اس سے حال بنانا درست ہے، کیونکہ ذوالحال جو ہے یہ مفعول ہے، ذوالحال جو ہے یہ مفعول ہے۔ اچھا جی، آگے ہے وَوَجْهُ صِحَّتِهِ أَنَّ الْوَضْعَ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْإِفْرَادِ بِحَسَبِ الذَّاتِ، یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مفردن یہ یا معنی سے حال ہے یا ودیہ کی ہوا ضمیر سے حال ہے، حال اور ذوالحال کے لیے یہ ضروری ہے، کسی کلمہ کو آپ جب کسی سے حال بناتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذوالحال کے عامل اور حال کا زمانہ ایک ہو، ذوالحال کے عامل اور حال کا زمانہ ایک ہو، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر جس طرح کہ آپ کہیں جاءنی امرن ماشین، جاءنی آیا میرے پاس امر چلنے کی حالت میں، آیا میرے پاس امر اس حال میں کہ وہ چلنے والا تھا۔ اب یہاں پہ ذوالحال کون ہے؟ امرن، اور ماشین یہ کیا بن رہا ہے اس سے؟ حال۔ اچھا ذوالحال کا عامل کون ہے؟ جاء، کیا ہے؟ جاء۔ قاعدہ یہ ہے کہ ذوالحال کے عامل اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، ذوالحال کے عامل یعنی امر کے آنے کا اور اس کے چلنے کا زمانہ ایک ہے، امر کے آنے کا اور اس کے چلنے کا زمانہ۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال سے سمجھنا چاہیں، جاءنی زید الراکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ زید، اب ذوالحال کا عامل کون ہے؟ جاء، اور حال کون ہے؟ راکبن، ٹھیک ہے نا۔ تو ذوالحال کے عامل کا اور راکب یعنی جو حال ہے، تو ذوالحال کے عامل اور حال کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، یعنی آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ چلنے والا تھا، اس حال میں کہ وہ سوار ہونے والا تھا، تو زید کا آنا اور اس کا سوار ہونا ان کا وقت ایک ہی ہے، یہ ایک ہی حالت میں ہے، تو ذوالحال کے عامل اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے مفرد کو حال بنایا معنن سے یا ودیہ کی ضمیر سے، اس صورت میں ذوالحال کے عامل اور حال کا زمانہ ایک نہیں رہتا، ذوالحال کے عامل اور حال کا زمانہ، کیونکہ ذوالحال کا عامل کون ہے؟ ودیہ، کون ہے؟ ودیہ۔ اچھا جی، اور ہوا سے مراد کیا ہے؟ لفظ، اور حال کون ہے؟ مفرد۔ اس سے پتہ چلا کہ لفظ کی وضع کا زمانہ اور اس کے مفرد ہونے کا زمانہ ایک ہو۔ بھی حال بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ کی وضع کا زمانہ ہو، جس طرح جاء میں آنے کا بات تھی، ذوالحال کے عامل کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہوا ضمیر بھی ذوالحال بن گئی ہے نا، ادھر ہم نے کہا ہے کہ ہوا سے بھی اس کو حال بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اپنا ودیہ کا جو اپنا ذوالحال کا جو فاعل ہے یعنی وضع، اس کا اور جو حال ہے ان کا زمانہ ایک ہو، یعنی لفظ کی وضع اور لفظ کے مفرد یا مرکب ہونے کا زمانہ ایک ہو۔ حالانکہ ابھی آپ پیچھے ثابت کر کے آئے ہیں، اتنی دیر تو آپ نے لگائی ہے، آپ اسی بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ لفظ کی وضع جو ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، اس کا مفرد یا مرکب ہونا، تو پھر زمانہ تو ایک نہ ہوا، ان کا زمانہ ایک نہ ہوا۔ تو اس کا جواب کیونکہ اس صورت میں جو وضع ہے، اس صورت میں جو وضع ہے وہ افراد پر مقدم ہے، وضع جو ہے وہ افراد پر، ایک زمانے کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہوئی ہیں بلکہ وضع افراد پر مقدم ہے۔ جواب، وضع یہاں پہ اگرچہ افراد پر ذاتی طور پر تو مقدم ہے لیکن زمانی طور پر مقدم نہیں ہے، زمانی طور پر مقدم نہیں ہے، یعنی ذاتی طور پر دیکھا جائے تو لفظ کی وضع پہلے ہوتی ہے اور اس کا مفرد یا مرکب ہونا بعد میں ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا زمانہ، ان دونوں کا وقت ایک ہی ہوتا ہے، وقت ایک ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب حرکت ید اور حرکت قلم، حرکت ید اور حرکت، اب حرکت ید یہ پہلے ہوتی ہے اور حرکت قلم یہ، جب آپ کسی قلم کو مثال کے طور پر ہاتھ میں لیں اور یوں اس کو حرکت دیں، اب ہاتھ حرکت پہلے کرے گا اور قلم حرکت بعد میں کرے گی۔ اب یہاں پہ زمانے کے لحاظ سے تو حرکت ید حرکت قلم پر مقدم ہے اپنا وضع کے لحاظ سے، لیکن دونوں کا وقت ایک ہی ہے،
کہ جب ہاتھ ہلے گا، ہاتھ حرکت کرے گا تو ساتھ میں قلم بھی حرکت کرے گا۔ تو اسی طرح وضع کے اعتبار سے اگرچہ ذات کے اعتبار سے اگرچہ لفظ کی وضع یہ مقدم ہے اور اس کا مفرد یا مرکب ہونا یہ مؤخر ہے، لیکن دونوں کا زمانہ اور دونوں کا وقت ایک ہی ہے، دونوں کا زمانہ اور دونوں کا وقت ایک ہی ہے۔ اور یہ جو حال بننے کے لیے شرط ہے نا کہ ذوالحال اور احال کے عامل کا جو ہے نا وہ ان کا وقت ایک ہو، ان کا زمانہ ایک ہو، تو کہتے ہیں وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِصِحَّةِ الْحَالِيَّةِ، یہ قدر حال کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی زمان وقت کے اندر مقارنت ہو جانا یہ کافی ہے، ذات کے لحاظ سے مقارنت نہ بھی ہو، ذات کے لحاظ سے ایک چیز پہلے ہو دوسری بعد میں ہو، گزارا ہو سکتا ہے، حال بن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ان دونوں کا زمانہ ایک ہو، دونوں کا زمانہ ایک ہو۔ یہاں پہ جو لفظ کی وضع کا اور اس کے مفرد یا مقدم ہونے کا زمانہ ایک ہے، اگرچہ ذاتی طور پر وضع جو ہے وہ لفظ پر مقدم ہے، اور ان دونوں کے زمانے کا ایک ہونا یہ مفرد کے حال بننے کے لیے کافی ہے، مفرد کے حال بننے کے لیے لگی سمجھ۔ اس کی ترجمہ سنیں، مفرد وہو اما مجرور، اور وہ لفظ مفرد یا مجرور ہے، علی انہ صفۃ لمعنی، اس بات پر کہ بے شک وہ معنی کی صفت ہے، ومعنہ، اور اس کا معنی حینئذ، اس وقت، ما، کیا اس کا معنی ہوگا کہ وہ معنی لا یدل جزء لفظہ، جس کے لفظ کا جز علی جزئہ، اس معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، وفیہ انہ یوہم ان اللفظ، اور اس میں یہ بات ہے کہ بے شک شان یہ ہے کہ یہ وہم ڈالتا ہے، کون وہم ڈالتا ہے؟ یوہم کی ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مفرد کو معنی کی صفت بنانا، یہ وہم، کیونکہ صفت کی بات پہلے ہوتی ہے نا اور فعل کی نسبت بعد میں ہوتی ہے، جو میں نے پہلے بتایا، یہ وہم ڈالتا ہے کہ ان اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالافراد والترکیب قبل الوضع، کہ بے شک لفظ ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو معنی افراد اور ترکیب کے ساتھ متصف، جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو افراد اور ترکیب کے ساتھ متصف ہو، قبل الوضع، وضع سے پہلے، وضع سے پہلے افراد اور ترکیب کے ساتھ متصف ہو، ولیس الامر کذالک، حالانکہ معاملہ ایسے نہیں، معاملہ ایسے نہیں ہے، کیوں؟ فإن اتصاف المعنى بالافراد والترکیب انما هو بعد الوضع، کیونکہ بے شک معنی کا افراد اور ترکیب کے ساتھ متصف ہونا وہ وضع کے بعد ہے، وہ وضع کے بعد ہے، فینبغی، تو مناسب ہے، یعنی ینبغی کا کیا معنی ہے؟ واجب ہے، کیا واجب ہے؟ ان یرتکب فیہ تجوز، یہ کہ اس میں تجوز کا یعنی مجاز کا ارتکاب کیا جائے، کما یرتکب، جس طرح کہ اس مجاز کا ارتکاب کیا گیا، فی مثل من قاتل قتیلا فلہ صلبہ، من قاتل قتیلا فلہ صلبہ کی مثل میں، کہ جس نے کسی مقتول کو قتل کیا اس کے لیے اس کا سامان ہے، او مرفوع، یا وہ مفرد کیا ہے؟ مرفوع ہے، علی انہ صفۃ للفظ، اس بات پر بے شک وہ لفظ مفرد لفظ ان کی صفت ہے، ومعناہ، اور اس کا معنی حینئذ، اس وقت کیا ہوگا؟ ما لا یدل جزءہ علی جزء معناہ، یہاں پہ ما سے مراد ہے لفظ، کہ وہ لفظ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، ولا بد حینئذ، اور ضروری ہے اس وقت من بیان نکتۃ، نکتہ کو بیان کرنا، فی ایراد احد الوصفین، دو وصفوں میں سے ایک کو، جملۃ فعلیۃ، جملہ فعلیہ، اب ایراد کا معنی کریں، جملہ فعلیہ لانے میں، والآخری مفردن، اور دوسری کو مفرد لانے میں، دوسری کو، پہلی کو دو وصفوں میں سے ایک کو جملہ فعلیہ لانے میں اور دوسری کو مفرد لانے میں ضروری ہے، من بیان نکتۃ، کسی نکتہ کو بیان کرنا، وکأن النکتۃ فیہ، گویا کہ اس میں نکتہ، التنبیہ علی تقدم الوضع علی الافراد، وضع کے افراد پر مقدم ہونے پر تنبیہ کرنا ہے، حیث اتیا بہ بصیغۃ الماضی، کیونکہ اس وضع کو ماضی کے صیغہ کے ساتھ لایا گیا ہے، بخلاف الافرادی، بخلاف افراد کے، تو اس کو ماضی کے صیغہ کے ساتھ، تو ماضی کے صیغہ کے ساتھ لانا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ وضع یہ پہلے ہے، وضع کیونکہ ماضی میں گزشتہ زمانہ ہوتا ہے نا۔ اچھا جی، واما نصب، بہرحال اس کا نصب، اس کا منصوب ہونا، وَإِن لَّمْ يُسَاعِدْهُ رسم الخط، اگرچہ رسم الخط اس کی جلدی نہیں کرتا، مطلب اس کی موافقت نہیں کرتا، تو وہ کیوں ہے؟ فَعَلَىٰ أَنَّهُ حَالٌ، تو وہ اس بات پر ہے کہ بے شک وہ لفظ مفرد حال ہے، من المستقن، اس پوشیدہ ضمیر سے، فی وضع، جو وضع میں ہے، او من المعنی، یا معنی سے حال ہے، فَإِنَّهُ بِوَاسِطَةِ، فَإِنَّهُ مفعول به، کیونکہ بے شک وہ معنی مفعول به ہے لام کے واسطہ کے ساتھ، یعنی اب یہاں پہ جو سوال ہوا تھا کہ حال یا فاعل ہوتا ہے یا مفعول به، تو معنی کچھ بھی نہیں،
تو کہتے ہیں کہ معنی مفعول بھی ہے بواسطۃ اللام، لام کے، ووجہ صحتہ، اور اس کے صحیح ہونے کی وجہ، یعنی اس کو حال بنائیں تو یہ حال کے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان الودع، کہ بے شک وضع و ان کان مقدما علی الافراد، اگرچہ وہ افراد پر مقدم ہے بحسب الذات، ذات کے اعتبار سے، لیکنہ مقارن لہ بحسب الزمان، لیکن وہ وضع زمان کے لحاظ سے اس کو، اس افراد کو ملی ہوئی ہے۔ زمان سے مراد ہوتا ہے وقت، وقت کے لحاظ سے اس سے کہ ملی ہوئی ہے، یعنی وقت دونوں کا ایک ہی ہے، وقت دونوں کا ذاتی طور پر وضع پہلے ہے، مفرد مرکب ہونا بعد میں ہے، لیکن وقت۔ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِصِحَّةِ الْحَالِيَّةِ، اور یہ مقدار حال کے صحیح ہونے کے لیے، حال بننے کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ کون سی مقدار؟ کہ وقت میں مقارنت، کہ دونوں کا وقت ایک ہو، ذوالحال کے عامل کا اور حال کا وقت ایک ہو جانا، یہ کافی ہے حال بننے کے لیے، اگرچہ وہ ذاتی طور پر مقدم نہ بھی ہو۔